السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حج یا عمرہ یہ اسلام کی بہت اہم ترین اور بڑی عبادتیں اور بڑی فضیلت والی عبادتیں ہیں۔ جس طرح ہر عبادت کو حلال مال سے، جو مال کے ذریعے سے عبادت ادا کی جاتی ہے اس کو حلال مال سے ہی ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح حج یا عمرے کو بھی حلال مال سے ہی ادا کرنا ہے۔ حرام مال چاہے وہ بینک کا سود ہو، انشورنس کی کمپنی کا سود ہو، یا اس جو بینک یا انشورنس کی کمپنی میں بعض جو ملازمتیں، بعض نوکریاں جو ناجائز ہیں ان کو کرنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تنخواہ ہو، یا کسی بھی قسم کا حرام مال ہو، ان کے ذریعے سے عبادات کو ادا کرنا، عبادتیں کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اس طرح کی رقم ہمیں حاصل ہو، چاہے سود کی رقم ہو، انٹرسٹ کی رقم ہو، جو بھی حرام مال ہو کسی طریقے سے حاصل ہو گیا تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر صدقے کی نیت کے کسی ضرورت مند کو لوٹا دینا ہے، دے دینا ہے۔ اب جس شخص کے پاس حرام اور حلال مال دونوں مل گئے تو پھر ایسے شخص پر تو حج یا عمرہ واجب ہو جائے گا، اس کو حرام حلال مال کو الگ کر کے اس کے ذریعے سے حج ادا کرنے کی، عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف حلال مال ہو ہی نہیں بلکہ صرف اور صرف حرام مال ہی ہو تو ایسے شخص پر صاحب نصاب ہونے کی نظر آنے کے باوجود اس کے اوپر حج یا عمرہ واجب نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شخص اس مال کا مالک ہی نہیں ہے۔ جو شخص مال کا مالک ہی نہیں ہے تو پھر وہ صاحب نصاب کس طرح بنے گا؟ اسی لیے حرام مال کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی نہ کسی ضرورت مند کو دے دینا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں تھا اور اس نے حرام مال ہی سے حج یا عمرہ ادا کر لیا تو اس کا حج یا عمرہ ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو جس طرح حلال مال ہی کو کمانا ہے اور حلال مال ہی کو جمع کرنا ہے، اس کے ذریعے سے صاحب نصاب بننا ہے، تو اسی طرح عبادات میں بھی انہی مالوں کو استعمال کرنا ہے، تبھی ہمیں ثواب ملے گا اور عبادتیں مقبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عبادتوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔